باپ رے باپ ہمارے حکمراں بائی مظہر عباس۔ شاعر محسن بھوپالی مرحوم نے برسوں پہلے ہماری سیاست کو اس خوبصورت کتاب میں سمو دیا تھا: جمہوریت کی خیر ہو اس مملکت کی خیر، جو وقت کے غلام تھے لمحوں میں بک گئے، چشمے فلک نے دیکھا ہے ایسا بھی ماجرا، لاکھوں کے ترجمان کروڑوں میں بک گئے۔ مجھے یہ کتاب اس دن بہت یاد آیا جب 2018 میں چیئرمین سینٹ کا انتخاب تھا۔ دونوں امیدواروں کا تعلق بلوچستان سے تھا۔ ایک طرف موجودہ چیئرمین صادق سنجرانی تھے، جنہیں سابق وزیر اعظم عمران خان، اس وقت کے مقتدر حلقہ اور اسی سال معرض وجود میں آنے والی بلوچستان عوامی پارٹی یعنی باپ کی حمایت حاصل تھی، تو دوسری طرف اس وقت کے اپوزیشن کے متفقہ امیدوار اور صوبہ کے سابق گورنر میر غوث بخش بزنجو کے فرزند میر حاصل بزنجو مرحوم تھے۔ اپوزیشن کے پاس واضح اکثریت تھی، جس کو انہوں نے اجلاس میں کھڑے ہو کر دکھایا بھی، مگر جب بیلٹ باکس کھلا تو حاصل ہار گیا اور سنجرانی جیت گئے۔ باپ رے باپ! اور خود حاصل کے بقول، میرا مقابلہ سیاستدان سے نہیں فیض سے تھا، مجھے تو ہارنا ہی تھا۔ شاید اس وقت کی اپوزیشن بھی اپنی قبولیت کا انتظار کر رہی تھی، اس لیے انہوں نے اپنے اندر سے دبک جانے والوں کے خلاف کوئی تادیبی کارروائی نہیں کی، جبکہ اصولوں پر یقین رکھنے والے کپتان اور ان کے حواریوں نے اسے سینیٹرز کی ضمیر کی آواز کہا۔ 3.5 سال بعد وقت نے کروٹ لی، ضمیر پلٹ گیا اور خان صاحب کو جو لوگ لائے تھے انہوں نے ہی گھر بھیج دیا۔ اس بار اسے ضمیر کے مطابق ووٹ دینے والوں نے کپتان کے خلاف ووٹ کہا۔ جو کچھ 2018 میں سینٹ میں ہوا وہ ہماری سیاست میں اسی سینٹ میں پھر ہوا، اور اس بار تو خفیہ کیمرے نے اسے محفوظ بھی کیا، مگر نہ کوئی تحقیق نہ کوئی کارروائی۔ سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی قومی اسمبلی میں اکثریت نہ ہونے کے باوجود سینیٹر بھی بنے، چیئرمین سینٹ کے امیدوار بھی اور پھر قائد حزب اختلاف بھی۔ سنجرانی پھر جیت گئے۔ باپ رے باپ ہماری سیاست! لفظ احساس محرومی کا بھی خوب استعمال ہوتا ہے۔ ایک بار میں حاصل بزنجو کے ساتھ ان کے والد کا انٹرویو کرنے کراچی میں ان کے دوسرے بیٹے بیزن کے گھر گیا۔ میں نے پوچھا، میر صاحب بلوچستان کا احساس محرومی کیسے دور ہو سکتا ہے؟ ان کا جواب تھا، جب ہمارے حکمرانوں کو محرومی کا احساس ہوگا۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف کا تعلق پنجاب سے تھا، مگر 2013 کے الیکشن کے بعد انہوں نے بلوچستان کے حوالے سے ایک انتہائی مثبت سیاسی فیصلہ کیا، اور مسلم لیگ نون کی اکثریت ہونے کے باوجود اپنے اتحادی بلوچستان کی ہی ایک معتبر سیاسی شخصیت اور نیشنل پارٹی کے ڈاکٹر عبد المالک کو وزیر اعلیٰ نامزد کیا۔ مسلم لیگ کے صوبائی صدر ثناء اللہ ظاہری کی مخالفت کے باوجود میں اس دن مری میں ہی تھا جب یہ اجلاس چل رہا تھا۔ میاں صاحب کی موجودگی میں شہباز شریف نے بڑی مشکل سے انہیں منایا، مگر انہوں نے مشروط حمایت کی، 2.5 سال کی وزارت اعلیٰ کے فارمولہ پر۔ ابھی ثناء اللہ جو 2018 میں وزیر اعلیٰ تھے، ڈاکٹر مالک کے بعد کی مدت پوری نہیں ہوئی تھی کہ ان کے خلاف پارٹی میں بغاوت ہو گئی، جس میں بیشتر وہ لوگ شامل تھے جنہوں نے عام انتخابات سے قبل باپ بنائی۔ باپ رے باپ! کیا سیاست اور کیا ہمارا سیاسی مستقبل! سینیٹر انوار الحق کاکڑ ہمارے کئی سیاستدانوں کی طرح جماعتیں بدلتے رہتے ہیں۔ ویسے بھی اس صوبہ سے تعلق رکھنے والے منتخب ہوں یا نگراں، باپ کے احترام میں ہر فیصلہ قبول کر لیتے ہیں۔ ویسے بھی اس ملک کی سیاست اس وقت بھی اور پہلے بھی بزرگوں کے پاس ہی رہی ہے، مگر انوار الحق پڑھے لکھے انسان ہیں، اور گو کہ وہ اسکول میں بھی پڑھا چکے ہیں اور بلوچستان یونیورسٹی میں بھی، اور تعلیمی مسائل کو بخوبی سمجھتے ہیں، مگر کیا وہ اس مختصر وقت میں اس سمت میں کوئی اقدامات کر سکتے ہیں؟ شاید نہیں۔ ویسے بھی ان کی تمام تر توجہ 90 روز میں عام انتخابات کروانے پر ہونی چاہیے۔ انہوں نے احسن فیصلہ کیا اپنی پارٹی اور سینٹ کی سیٹ سے استعفیٰ دے کر، ورنہ تو ہمارے حکمرانوں نے ایوانوں کو اپنی اپنی جماعتوں کا گڑھ بنا لیا ہے، چاہے وہ ایوان صدر ہو، وزیر اعظم ہاؤس ہو، گورنر ہاؤس ہو یا وزیر اعلیٰ ہاؤس۔ جب آپ وزیر اعظم، صدر، گورنر یا وزیر اعلیٰ بنتے ہیں تو آپ ملک یا اپنے صوبہ کے باپ کا درجہ رکھتے ہیں۔ پارٹی کے حصار سے نکل کر لوگوں کی بلا امتیاز خدمت کرنی ہوتی ہے۔ نگراں وزیر اعظم تمام سیاسی جماعتوں بشمول پاکستان تحریک انصاف کو ایک ٹیبل پر بٹھا کر میثاق سیاست پر بات چیت کا آغاز کر سکتے ہیں۔ سابق وزیر اعظم محمد خان جنیجو ایک غیر جماعتی بنیادوں پر منتخب ہونے والی اسمبلی کی نمائندگی کرتے تھے، مگر انہوں نے ملک کی بڑی جماعتوں کو جو اس نظام کو قبول نہیں کرتی تھیں وزیر اعظم ہاؤس میں دعوت دی، اور افغانستان جیسے حساس معاملے پر اعتماد میں لے کر جنیوا گئے اور ایکارڈ کیا۔ آج کی صورتحال میں شاید کام اتنا آسان نہیں، خاص طور پر ایک ایسے وقت میں جب سابق وزیر اعظم عمران خان اٹک جیل میں 3 سال کی قید اور 5 سال کی نااہلی بھگت رہے ہیں، اور ان کی جماعت کے ہزاروں کارکن جیلوں میں ہیں۔ کیا کاکڑ صاحب بہت زیادہ نہیں تو خان صاحب کو اٹک سے اڈیالہ جیل منتقل کروا سکتے ہیں؟ وہ پی ٹی آئی کے قیدی جن پر 9 مئی یا سنگین مقدمات قائم نہیں ہیں، ان کے حوالے سے کوئی فیصلہ کر سکتے ہیں؟ کیا وہ بحیثیت نگراں
जुनेजो की तरह शहरी आज़ादियों, मीडिया की आज़ादी और इलेक्शन में तमाम सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड दिलवा सकते हैं। दूसरा बड़ा काम जो शायद सबसे मुश्किल नज़र आता है वो बलोच कौम परस्तों, अलहदगी पसंदों, शिद्दत पसंदों से मुज़ाकरात का आगाज़ करें। अगर तालिबान से बातचीत हो सकती है तो इन बिलोचों से क्यों नहीं? बातचीत से ही दरवाजे खुलते हैं, घर के भी और दिल के भी। लापता अफराद का मसला शायद उनके क्या किसी के बस की बात नहीं, इतना मुश्किल नहीं जितना हमने बना दिया है। जो लोग उठाए गए हैं वो इसी मुल्क के शहरी हैं। अगर वो संगीन जराए में मुलविस हैं तो उन्हें अदालतों में पेश करें, मुकदमा चलाएं और सज़ा दें। उनके ख़ानदान के अफराद को उनसे मिलने दें जो अब इस दुनिया में नहीं रहे। वो अगर मावराए अदालत मारे गए तो उनके वालिदैन और रिश्तेदारों को एतमाद मिले। ये सिर्फ बलोचिस्तान का ही नहीं, पूरे मुल्क का मसला है, कराची से खैबर तक। काश पाकिस्तान बनने के बाद इस मुल्क से जागीरदारी और सरदारी निज़ाम का खात्मा कर दिया जाता, जमहूरियत की सही सिमत का तयन हो जाता, नजरिया ज़रूरत आमिरों के लिए नहीं जमहूरियत के लिए इस्तेमाल हो जाता, तो आज न एहसास महरूमी का सवाल होता न सियासी महरूमियों का। बलोचिस्तान हसास सूबा है, इसकी हसासियत का एहसास करें, निगरानी नहीं, और मसला हल करें। और यही काकड़ साहब का कड़ा इम्तिहान है। 90 रोज़, सिर्फ 90 रोज़ खुदारा।